رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، کل جو احادیث بیان کی ہیں ان کے علاوہ آج آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جو بندہ گھر سے نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے، صرف نکلتا ہے، ابھی نماز پڑھنے نہیں جاتا۔ کل جتنی بھی احادیث آپ کے سامنے رکھی تھی وہ بھی نکلنے کے حوالے سے ہیں کہ جو گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے اس کا اجر و ثواب حاجی جیسا ہے، تو جو نماز پڑھ لے گا اس کا جو اجر و ثواب ہے اس کا اندازہ آپ صرف نکلنے کے اجر و ثواب سے موازنہ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ بعض جماعت نماز کے لیے نکلنے والے کا اجر و ثواب اگر احرام پہنے ہوئے حاجی کی صعوبتیں اور ان کی تکلیفوں کے برابر ہے تو جو نماز پڑھ لے گا اس کا اجر و ثواب کیا ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نکلنے اور پلٹنے کا ایک اور ثواب بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بندہ نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے وہ اپنی انگلیوں کو ایسے نہ کرے، جس کو عربی میں تشبیک کہتے ہیں اور اردو میں بعض اوقات اس کو کڑاکا نکالنا یا چٹکنا، انگلیوں کو ایسے ایسے کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا۔ کس وجہ سے؟ نماز کے آداب کی وجہ سے۔ ویسے بغیر نماز، بعض محدثین نے اس کے بارے میں خیر تفصیلی بحث کی ہے، اگر بندہ مسجد کی طرف آ رہا ہے تو خصوصی طور کے اوپر یہ کام نہ کرے، انگلیوں کی تشبیک، اس کو بھی تشبیک کہتے ہیں، انگلیوں کا ایک دوسرے کے اندر ڈال کر بالکل لغو انداز میں غیر متوجہ ہو کر، یہ بنیادی طور پہ جب انسان غافل ہوتا ہے تو جیسے آپ ایک حرکت انسان کی عادت ثانیہ کا حصہ نہیں بن جاتی۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایسے داڑھی کو ہر وقت کرتے رہتے ہیں، بالوں کو، سر کو، بعض بچے ایک ہی عادت کو مستقل کرنا شروع کرتے ہیں، تو بعض لوگوں کی یہ بھی عادت ہوتی ہے، تو یہ ایک لغو عادت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہوں تو آپ نے یہ نہیں کرنا۔ وجہ کیوں نہیں کرنا؟ تو اس کی علت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، کیونکہ آپ نکلتے ساتھ ہی حالت نماز میں ہیں۔ انسان دیکھیں نماز کے لیے آ رہا ہوتا ہے، اگر اس کو یہ احساس ہو کہ میں حالت نماز میں ہو چکا ہوں، گھر سے نکلا، اور اگر اس کو یہ حدیث سمجھ آ جائے کہ میں گھر سے نکلتے ہی نماز میں ہوں، تو بتائیے کوئی لغو حرکت کرے گا؟ یہ بنیادی طور پر ٹریننگ ہے، آپ کی اصلاح کی جا رہی ہے کہ آپ جب گھر سے نکل ہی پڑے ہیں وضو کر کے، تو پھر اب آپ حالت نماز، اللہ نے آپ کو کنسیڈر کر لیا کہ آپ نماز میں ہیں۔ آپ رستے میں کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، آپ رستے میں فحش کام کرتے آ رہے ہیں، آپ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن رستے کے اندر آپ نظر بازی کے جو جرائم ہیں ان سے پرہیز نہیں کر رہے۔ اور بھائی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈالنا، ان کے کڑاکے نکالنا یا چٹکانا، یہ بھی منع ہے۔ نماز کے لیے نکل آئے ہیں، اللہ کے سامنے پیشی ہے، اللہ کے دربار میں حاضر ہونے لگے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے لگے ہیں، آپ نے اس کو معمولی عبادت سمجھ لیا، آپ نکلتے ساتھ ہی نماز میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب وہی ایٹیکیٹس اور وہی تمام چیزیں سوچیں کہ جس طرح آپ نماز کے اندر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور معمولی حرکت کے علاوہ نماز میں کثیر حرکت نہیں کرتے، اسی طرح گھر سے نکلتے ساتھ اپنے آپ کو وقار کر لیجیے۔ آپ کسی چھوٹی عبادت کی طرف نہیں جا رہے، گویا یہ ٹریننگ اور تربیت کا حصہ بھی ہے، لیکن فضل یہ ہے کہ گھر سے نکلتے ساتھ ہی آپ نماز میں، اور پھر نکلتے وقت نماز میں نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور پھر جب نماز پڑھ کے گھر واپس جا رہے ہیں تو بھی اپنی انگلیوں کی تشبیک نہیں کرنی، انگلیوں کو نہیں چٹکنا، انگلیوں کے کڑاکے نہیں نکالنے، کیونکہ گھر واپس پہنچتے وقت تک آپ نماز میں ہیں۔ بتائیے یہ اللہ کتنا مہربان ہے۔ یہاں پہ ابھی گھر سے نکلے، نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی، آپ کا نمازی کا ثواب اور نماز کے اندر ہونے کا ثواب لکھنا شروع کر دیا، گھر واپس پہنچنے تک آپ کے نماز کا ثواب لکھنا شروع کر دیا، لیکن بنیادی طور پہ یہ ایٹیکیٹس ہیں، آپ کی تربیت کی جا رہی ہے کہ آپ جب نماز کے لیے مسجد کی طرف آ رہے ہوں تو آپ کے دماغ میں یہ بات آ جائے کہ میں اللہ کے حضور، میں اتنی عظیم شخصیت کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں، میں یہاں سے نکلا ہوں تو ہی عبادت کے اندر ہوں، اور حقیقت میں عبادت کے اندر ہے اور وہ نماز کے اندر ہی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی طرف آئیے کہ جو بندہ
وضو کر کے مسجد میں آ جاتا ہے. اور یہاں پہ غدا اور راحہ کا جو لفظ حدیث میں ہے، محدثین نے ان کی ٹرانسلیشن یہ کی ہے، یہ صبح و شام کے معنی میں نہیں ہے، یہ خراج کے یعنی یہ نکلنے کے اور واپس لوٹنے کے معنوں میں، آنے اور جانے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. صبح شام کا بعض اوقات محاورہ عربی میں آنے اور جانے کے معاملے میں ہوتا ہے. تو جو بندہ گھر سے وضو کر کے اچھی طرح نکلتا ہے ایک مرتبہ، یعنی دن میں 5 مرتبہ نکلتے ہیں، تو ہر آنے کے اوپر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، ہر آنے جانے کے اوپر یہ 2 باتیں ہیں، آنا الگ ہوتا ہے اور جانا الگ ہوتا ہے. ہر آنے کے اوپر اللہ رب العزت مسجد کی طرف چل کے آ رہا ہے نا، تو ہر آنے کے اوپر یہ نماز پڑھنے کی فضیلت یہاں پہ بھی نہیں ہے. جیسے ایک حاجی کی فضیلت بیان کی ہے کہ وہ گھر سے نکلتے ہی حاجی کی فضیلت کو پا لیتا، پڑھ کے جو ملے گا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. تو یہاں پہ بھی صرف آنے کی فضیلت یہ بیان ہو رہی ہے کہ وہ مسجد میں وضو کر کے آ رہا ہے، تو اس کے اس ایک آنے کے اوپر اللہ رب العزت جنت میں اس کے لیے ایک میزبانی تیار کرتے ہیں. اور میں اگر آپ کو محدثین کا اس حدیث کے اوپر ابواب کا تذکرہ کروں تو امام ابن حبان نے اور امام ابن خزیمہ نے اسی حدیث کے اوپر 2 مختلف باب باندھے ہیں. امام ابن حبان نے کہا اگر نوذو نون اور زا کے اوپر پیش ہو تو اس حدیث کا مطلب فرق ہو جاتا ہے، اور اگر نون اور کے اوپر پیش اور زا کے اوپر سکون ہو، اگرچہ یہ عربی کی بات ہے لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ نزولہ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور نزلہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. اور محدثین نے الگ الگ باب باندھے ہیں. ابن حبان کے نزدیک اور امام ابن خزیمہ کے نزدیک اس میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ آنے کے اوپر ایک مہمانی کی بجائے اللہ رب العزت جنت میں ایک محل اور گھر یعنی منزل تیار کرتے ہیں. ایک محدث نے کہا منزل تیار کرتے ہیں، ایک محدث نے کہا مہمانی تیار کرتے ہیں. اور راجح موقف یہ ہے جس حدیث سے 2 مفہوم نکل رہے ہوں دونوں راجح ہوتے ہیں. گویا ایک مرتبہ آنے کے اوپر ایک مہمانی اور ایک جنت کا محل آنے کے اوپر. اور یہ صرف آنے کے اوپر نہیں ہے، یہی بات جانے کے اوپر بھی ہے. گویا جس بندے نے باجماعت 5 نمازیں مسجد کی طرف چل کے آنا ہے، ایک محل ایک میزبانی، واپس تو جانا ہی ہوتا ہے. اب واپس جانے میں دیکھیں کوئی عبادت ہے، انسان آیا مسجد تو جانا تو واپس ہے، لیکن اللہ کا اجر و ثواب اور اللہ کی طرف سے مسلمان امت کے اوپر یہ رحمت ہے کہ واپس جا اپنے گھر رہے. چلو آیا تو اس نیت سے تھا کہ عبادت کروں گا، واپس جو جا رہا ہے اپنے گھر میں جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی ایک میزبانی اور ایک جنت میں محل عطا کرتے ہیں. گویا دن میں 5 نمازیں پڑھنے والے کے لیے 10 میزبانیاں اور 10 محل ایک دن میں تیار ہو جاتے ہیں. آپ ذرا خود کیلکولیشن کر لیجئے، ایک ماہ میں کتنے تیار ہوں گے؟ 300. ایک سال میں 3600. اب بتائیے صرف ایک فرض ادا کرنا ہے، یہ فرض ہے، یہ آپ کے اور میرے اوپر باجماعت نماز مسجدوں میں ادا کرنا فرض ہے. اس فرض کے ادا کرنے کا اجر و ثواب یہ نہیں ہے. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ صرف آنے اور جانے کا اجر ہے. نماز کا جو اجر ہے یہ اس کے علاوہ ہے، جو برکات اس کی ملنی ہے وہ ان اجر و ثواب کے علاوہ ہے. اور اگر آپ اس ایک میزبانی کا تذکرہ احادیث کی روشنی میں دیکھیں یا اس ایک محل کا تذکرہ احادیث کی روشنی میں دیکھیں تو یہ ایک لمبا چوڑا الگ طویل باب ہے. لبینۃ من ذہب و لبینۃ من فضہ، جو اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے لیے جنت میں گھر تیار کرتا ہے، اس کی ایک اینٹ سونے کی ہوتی ہے، ایک اینٹ چاندی کی ہوتی ہے، اور ان کے درمیان مسک اذفر کا سیمنٹ لگا دیا جاتا ہے، کستوری کا، مشک کافور کا، جتنی دنیا کی خوبصورت سے خوبصورت خوشبو ہے اس کو مکس کر کے سونے اور چاندی کی اینٹ کو ان کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. یہ بندہ مومن کا ایک محل ایک نماز کے بدلے میں 2 محل آنے جانے کے بدلے میں ہر روز بن رہے ہیں، ہر روز بن رہے ہیں. اور اگر میزبانی کا
آپ تذکرہ کریں یا اندازہ لگانے کی کوشش کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے. اس کے بارے میں بھی احادیث سے صحیحہ موجود ہیں. صرف ایک اس کے بارے میں یہ باب بھی طویل ہے، جس طرح ایک اس محل کا تذکرہ کیا، محلات کی بھی بہت زیادہ تفاصیل موجود ہیں. ایک میزبانی کی ایک جو تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن انسان زمرد کا اپنا ایک ڈرائنگ روم دیکھے گا. ڈرائنگ روم سے مراد وہ جگہ جہاں پہ جا کے کھانا کھانا. یہ تو محلات ہیں جہاں پہ رہنا ہے، جہاں پہ کھانے کا انتظام کرنا وہ جگہیں الگ ہیں. زمرد کا اس کے اندر جائے گا 70 گھر یاقوت کے، اور بعض روایات میں آتا ہے 70 کمرے یاقوت کے ہوں گے. ہر کمرے کے اندر 70 کمرے ہیں نا، تو ہر کمرے کے اندر الگ الگ 70 دسترخوان لگے ہوں گے، اور ان ہر دسترخوان کے اوپر 70 کھانے ہوں گے، اور ان ہر کھانے کا 70 ذائقے ہوں گے. اور یہ جنت کے مومن کے لیے اللہ کی طرف سے ایک میزبانی ہوگی. اور ایک نماز پڑھنے والے کی یہ با جماعت صرف ایک دفعہ آنے جانے کے اوپر کتنی میزبانی ہے؟ 2 میزبانی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سے محروم نہ کرے، اور اس کے اجر و ثواب کو پورے کا پورا اللہ رب العزت حاصل کرنے کی توفیق دے. اور جو میرے بھائی سمجھتے ہیں کہ مسجدوں کی طرف آنا یا یہ مولویوں کی سختی ہے یا مولویوں کا تشدد ہے، انشاءاللہ اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے تفصیلی گزارشات کو رکھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف آنے جانے کے بارے میں جتنی احادیث بیان کی ہیں ان میں سے چند ایک میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. آگے بڑھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی جان لے کہ اذان کے وقت یا صف اول میں پہنچنے کا اجر و ثواب کیا ہے، تو تم آپس میں اس کام کے اوپر، حدیث مختلف ہیں، الفاظ یہ آپس میں اس کام کے اوپر سبقت کرو، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو. یعنی مسابقت اور مقابلے بازی ہو. میں نے پہلے پہنچنا، اذان کے بعد سب سے پہلے میں پہنچوں گا. یعنی مسابقت ہو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن شروع ہو جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک تو سبقت ہے، دوسرا یہ کہ اگر تمہیں قرہ اندازی کرنی پڑے تو تم اس کام میں قرہ اندازی کرو کہ میں نے پہلی صف میں کھڑے ہونا. اس بات میں قرہ اندازی ہو. مثلا اذان کے بعد ایک صف ہے مسجد کی، اس میں 35 ہماری صف میں تقریباً بندے آتے ہیں یا 40 آتے ہیں. اذان کے فوراً بعد 80 بندے آ گئے. اب قرہ ڈلے گا کہ بھائی کٹھے آئیں، ہمارا حق پہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے پہلی صف میں آنے والوں کے لیے کہ اگر قرہ ڈالنا پڑے تو ایک دوسرے کے لیے مسابقت کر کے ایک دوسرے کے ساتھ قرہ ڈالیں کہ میں نے پہلے کھڑے ہونا ہے، میں نے آگے کھڑے ہونا ہے. اور ہمارے طرز عمل تو اس سے بہت مختلف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نہیں صرف کہا بلکہ یہ بھی کہا مسجد کی جو پہلی صف ہے وہ اللہ کے نزدیک فرشتوں کے صف کے برابر ہے. اب بتائیے فرشتوں کی صفیں، بندہ مومن انسان اگر چاہے تو اتنا بلند ہو سکتا ہے، حقیقت ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں ان میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. ہر مسجد کی پہلی صف فرشتوں کے صف کے برابر ہے. بتائیے انسان ہے تو بندہ، ہے تو گناہ گار، ہے تو گناہوں سے لتھڑا ہوا، لیکن باجماعت نماز کے لیے آگے پہلی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ کے یہاں کیا لکھا جاتا ہے؟ یہ فرشتوں کی صف میں کھڑا ہے. اب بتائیے کہ کوئی چھوٹا اجر و ثواب ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صفوں کے اوپر مختلف، جو صرف پہلی صف کی فضیلت ہے وہ بھی ایک لمبی چوڑی بات ہے، ہمارے موضوع سے مطابقت رکھتی ہے. ان میں سے بعض باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، اللہ رب العزت اور فرشتے پہلی صف والوں کے اوپر درود بھیجتے ہیں. اب بتائیے اللہ کا جو درود بھیجنا ہے، اللہ درود بھیجتا ہے. اللہ کس پہ بھیجتا ہے درود؟ ہم نے سنا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور مختلف آپ نے باتیں سنی ہوں گی. لیکن اللہ درود بھیجتا ہے، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کا محدثین نے ٹرانسلیشن اچھی طرح کی ہے. 5 چیزیں بیان کی ہیں.
اللہ رب العزت کا درود بھیجنا، پہلی بات اللہ ان بندوں کا جو درود بھیجنا اس کی ٹرانسلیشن یہ ہے اللہ ان بندوں کا اپنے فرشتوں کے ہمراہ اور اپنے فرشتوں کے سامنے تذکرہ کرتے ہیں، یہ اللہ کا درود بھیجنا۔ جو بندہ پہلی صف کا نمازی ہے، ایک دفعہ ہی آ گیا، پہلی دفعہ صف میں کھڑا ہو گیا، یہ نہیں ہے کہ یہ عادی نماز، آپ آج سے ٹریننگ شروع کریں، آج آ کے پہلی صف میں کھڑے ہوں تو اللہ بھی اور فرشتے بھی آپ کے اوپر درود بھیجیں گے، اور اللہ کے درود بھیجنے کا ایک ٹرانسلیشن، ایک مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کے سامنے آپ کا ذکر کریں گے، آپ کی عزت میں اضافہ کریں گے، آپ کی عزت میں، آپ کے وقار میں، آپ کے مال میں خیر و برکتوں کا نزول فرمائیں گے۔ آپ کی زندگی کے اندر برکت صرف مال میں نہیں ہوتی، اولاد میں بھی ہوتی ہے، معاملات میں بھی ہوتی ہے، معاشرت میں بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے فرشتوں میں ذکر، عزت میں اضافہ، خیر و برکتوں کا نزول ہونا۔ اور پھر مجھے ایک بات بتائیے، اللہ جب کسی کے اوپر درود بھیج رہا ہے خود، تو کیا اس کے گناہ نہیں معاف کر رہا؟ اس کی مغفرت کرنا، اس کو گناہوں سے پاک صاف کرنا، یہ سب اللہ رب العزت کے درود کے معنی میں آتے ہیں۔ اور فرشتوں کا جو درود بھیجنا وہ یہ ہے کہ فرشتے رب کے سامنے یہ دعا کرتے ہیں اللہ اس بندے کی مغفرت فرما۔ یہ فرشتوں کا درود بھیجنا، اللہ یعنی فرشتے جو دعا اللہ سے کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ خود درود بھیجتا ہے، جی جو مفاہیم اس میں پوشیدہ ہیں تقریباً وہی مفاہیم فرشتوں کے درود میں بھی پوشیدہ ہیں، لیکن فرشتہ مانگ رہا ہے، اللہ مانگتا نہیں ہے، اللہ کر دیتا ہے۔ فرشتہ مانگتا ہے تو کیا فرشتہ اپنی مرضی سے مانگتا ہے؟ یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی، لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون۔ وہ اپنی مرضی سے ایک لفظ نہیں بولتے، اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اللہ نے حکم دیا ان کے اوپر درود بھیجو، یعنی ان کے لیے مغفرت کی، ان کی برکت کی دعا آپ کیجئے، آپ کریں۔ قبول کس نے کرنی ہے؟ اللہ نے۔ ولا یشفعون الا لمن ارتضی، وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے مگر جس کی اللہ چاہے۔ تو اللہ کے حکم سے سفارش کر رہے ہیں آپ کی اور میری۔ کن لوگ خوش نصیب لوگوں کی؟ جو پہلے صف میں آ کے باجماعت نماز کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض باتیں اللہ رب العزت کی وحی کے تابع ہو کر آپ کی اور میری تسکین قلب کے لیے نازل کی ہیں۔ ان میں سے یہ بات بھی ہے کہ انسان اذان کے وقت 40 بندوں کی صف ہے، 120 بندے آ گئے، 160 بندے آ گئے، اب وہ سارے کے سارے پہلی صف میں تو نہیں آ سکتے، لیکن ٹائم وہی ہے، تو کیا وہ اس اجر و ثواب سے محروم رہ جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، اور صحابہ نے پوچھا، اور صحابہ پوچھتے بھی تھے اللہ کے رسول دوسری صف کے اوپر بھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الثانی، یہ بھی حدیث موجود ہے کہ دوسری صف کے اوپر بھی اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اور اس سے مراد یہ دو الگ محدثین نے اس حوالے سے چیپٹرائزیشن کی ہے کہ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں دوسری صف کے اندر جو قدر تاخیر سے آئے، اذان ہوئی، اذان ہوتے ہی پہلی صف بھر گئی، مثال دے رہا ہوں، کچھ اذان سے 5-10 منٹ بعد آئے لیکن نماز کی تکبیر سے پہلے آئے، دوسری صف میں چلے گئے، ان کے اوپر بھی درود ہے۔ لیکن وہ لوگ جو سارے کے سارے ایک یکمشت آ رہے ہیں، 160 بندے آئے، 4 صفوں کے بندے آگے، اب وہ جو تیسری اور چوتھی صف میں چلا گیا، پہلی اور دوسری صف کا تو رسول اللہ نے نام لے دیا، تو کیا تیسری چوتھی صف والا محروم رہ گیا؟ ہرگز نہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصفوف الاول، اور دوسری روایت میں گیا علی الصفوف الاولی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ نماز قائم ہونے سے پہلے 10 صفحے بنے، 20 صفحے بنے، نماز کی تکبیر سے پہلے جتنی بھی صفحے بنیں گی ان سب کے اوپر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ بات ختم، پھر جھگڑا بھی ختم ہو جاتا ہے، پھر بندے کے دل میں وہ بات بھی ختم ہو جاتی ہے میں پہلی صف میں کھڑا نہیں ہوا۔ اگر آپ پہلی تکبیر سے پہلے پہنچ گئے تو آپ ان صفوں میں شامل ہیں کہ جن کے اوپر اللہ اور ان کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذاتی، ایک ہے اللہ کا اور ایک ہے فرشتوں کا درود،
اور ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود. اس کے بارے میں حدیث صحیح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درود ہے، صحابہ نے آپ سے پوچھا رسول اللہ کا درود بھیجنا اللہ کے درود بھیجنے سے تو کم تر ہے، لیکن فرشتوں سے افضل ہے کہ نہیں؟ فرشتوں سے تو افضل ہے کہ اللہ خالق ہے، باقی ہر چیز مخلوق ہے، اور مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور افضل کس کو بنایا گیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی وہی طریقہ کار ہے، اور رسول اللہ کے درود کا بھی وہی معنی اور مفہوم ہے جو فرشتوں کے درود کا معنی مفہوم ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور صحابہ نے پوچھا، صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ یہ جو ہمیں اللہ کے اور فرشتوں کے درود کی بات بتاتے ہیں، تو رسول اللہ نے کہا یہ بات نہیں ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلی صف والوں کے اوپر درود بھیجتا ہوں. رسول اللہ یعنی ہم نے تو ساری زندگی یہ سنا کہ ہم رسول اللہ پہ درود بھیجتے ہیں، لیکن کچھ خوش نصیب ایسے ہیں کہ جن کے اوپر رسول اللہ بھی درود بھیجتے ہیں. وہ لوگ ہیں جو پہلی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں. صحابہ نے پھر کہا اے اللہ کے رسول دوسری صف کے لیے بھی، کہا پہلی صف پہ بھیجتا ہوں. پھر کہا دوسری صف والوں کے لیے بھی، کہا پہلی صف پہ بھیجتا ہوں. پھر کہا دوسری صف والوں کے لیے بھی. پھر رسول اللہ نے کہا ہاں دوسری صف والوں کے اوپر بھی درود بھیجتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کا جو اسپیشل درود ہے وہ پہلی صف والوں کے لیے 3 مرتبہ ہے. یعنی جو بندہ پہلی صف میں آ کے باجماعت نماز پڑھے گا گویا وہ رسول اللہ کی 3 مرتبہ کی گئی دعا کا مستحق ہے، اور جو دوسری صف میں آ کے نماز پڑھے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 مرتبہ کی گئی دعا میں شامل ہے. البتہ بات وہی ہے کہ اگر آپ پہلی تکبیر سے پہلے مسجد میں پہنچ جاتے ہیں تو آپ کا شمار ان صفوف الاول میں ہوگا کہ جن کے اوپر مراد یہاں پہ بھی وہی ہے، اور آسانی سے مراد وہی ہے جو تخیر سے آئے. جو پہلے آ گئے ان کا اجر و ثواب زیادہ ہے، جو تخیر سے آئے ان کے اوپر درود 1 مرتبہ ہوگا. ایک اور بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. ایک بہت بڑی ہمارے میں کوتاہی آج کل پائی جاتی ہے، اور ہم نے اس عمل کو بڑا چھوٹا سمجھا ہوا، اور میرے نمازی ساتھی اکثر اس بات کا مجھے اشارہ بھی کرتے رہتے ہیں کہ علامہ صاحب آپ یہ بات کہیں، یہ مسئلہ پیش آتا ہے دوران نماز. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف اور علی الذین یصلون الصف، دونوں الفاظ مختلف روایات میں ملتے ہیں. اللہ اور اس کے فرشتے ان کے اوپر درود بھیجتے ہیں جو صفوں کو ملاتے ہیں. اللہ اور اس کے فرشتے، یہاں پہ پہلی صف دوسری صف تیسری صف کی بات نہیں ہے، کوئی 10ویں 12ویں صف میں بھی کھڑا ہے، اگر وہ صفوں کے اندر جو خلائیں ان کو پر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ اور اس کے فرشتے اس بندے کے اوپر درود بھیجتے ہیں. ہمارے ہاں کیا طرز عمل ہے، جو بیچارہ صف ملانے کی کوشش کرتا ہے ساتھ والا ایسے الرجی اور کرنٹ مار کے اس سے دور ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے کوئی غیر شرعی حرکت کر دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہونے کے بعد جو پہلا اعلان کیا کرتے تھے صفوں کو ملا لیا جائے، صفوں کو ملا لیا جائے، بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ صفوں میں فاصلے پیدا نہ کرو. میرے بھائیو آپ غور کر لینا، رسول اللہ کا کوئی فرمان حکمت کے سے حالی نہیں ہے. آپ نماز کے اندر کسی سے پاؤں ملانے کی کوشش کر کے دیکھ لیں اور اس حدیث کا ذرا ذہن میں لے کے آئیں مفہوم. پہلے حدیث سن لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صفوں کے درمیان بعد آ جاؤ، صفوں کے درمیان خلا مت چھوڑو، صفوں کے درمیان خلا مت چھوڑو، بندہ بندے کے ساتھ خلا مت چھوڑے. شیطان کو بکری کی شکل میں ان خلاؤں میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جگہوں کے اندر جو تم آپس میں دور دور کھڑے ہو جاتے ہیں ان جگہوں کے اندر ان جگہوں کو شیطان بھر رہا ہے، اور صفوں کے اندر یہ فاصلے کرنا بعد آ جاؤ، بند کر دو، ورنہ اللہ تمہارے دلوں میں فاصلے پیدا کر دے گا. آپ ذرا اس حدیث کے اوپر غور کریں، جو دلوں میں فاصلہ ہے حقیقت میں آپ کسی کے ساتھ پاؤں ملا کے دیکھ لیجئے، اگر وہ پاؤں آپ سے پیچھے کر لے گا تو آپ کے دل میں فاصلہ آ جائے گا، اور اگر آپ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا لیں گے آپ کے دل بھی مل جائیں گے. اگر آپ ساتھ جڑ کے کھڑے ہو جائیں گے. ایک صحابی رسول نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صفوں کو سیدھا کرایا کرتے تھے
اور صفوں کے بارے میں حکم دیا کرتے تھے کہ صفوں کو ملا لو، تو میں نمازیوں کو دیکھتا تھا کندھے کے ساتھ کندھا رگڑ رہا ہوتا تھا، اور پاؤں کے ساتھ پاؤں، ٹخنے کے ساتھ ٹخنا۔ بتائیے آج کے دور میں کوئی ملاتا ہے؟ یعنی صحابہ رسول اللہ کے فرامین کے اوپر من وعن ایسے عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ ان کے ٹخنے بھی ٹخنوں کے ساتھ مل جاتے تھے، کندھے بھی کندھوں کے ساتھ چھل جاتے تھے، کپڑے باریک ہوتے تھے تو چھج جاتے تھے، اتنی ٹائٹ، اور ایسے شیشہ کانہم بنیان مرصوص، شیشہ پلائی ہوئی جیسے دیواریں ہوں۔ ہاں اگر کسی بندے کو یہ بھی بات سمجھ لینے کی ضرورت ہے، اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے ایک انفرادی بندہ آیا، اس کو اول تو رسول اللہ کی اس تربیت کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اپنے مزاج کو تبدیل کرنا چاہیے اور اپنی ٹریننگ اور اصلاح کرنی چاہیے، لیکن اگر اس کی ابھی تربیت یا اصلاح نہیں ہو رہی تو آپ نے بھی پھر زبردستی اس کے ساتھ نہیں کرنی۔ بعض اوقات پوری نماز اسی جھگڑے میں گزر جاتی ہے، ساتھ والا جی پاؤں نہیں ملا رہا، وہ تھوڑا اور آگے ہو گیا، وہ تھوڑا اور آگے ہو گیا۔ ہمارے ایک استاد ہیں، پی ایچ ڈی کے میرے ٹیچر ہیں، انہوں نے اپنا ایک عینی شہادت کا واقعہ بیان کیا کہ ہمارے گاؤں میں اسی طرح ایک مسئلہ چل پڑا، تو نیا دور تھا، وہ ایک اہل حدیث نے ایک حنفی بھائی کے ساتھ پاؤں ملانے کی کوشش کی، وہ سائڈ پہ ہو گیا، اس نے کہا اچھا اس کی ایسی کی تیسی، وہ بھی سائڈ پہ ہو گیا، وہ بھی کہتا ہے مسجد کا چھوٹا سا دیہات کا تھڑا تھا، وہ دونوں باہر چلے گئے نماز کے دن۔ یہ انہوں نے عینی واقعہ شہادت کا بتایا۔ اس طرح میں نہیں کرنا، ملانی ہے صفے، لیکن اتنا الرجی ہو کے ضد بنا کر وہ بھائی اصلاح کرنی ہے تربیت کے ذریعے، اپنے اندر سے یہ بات ہونی چاہیے، موٹیویٹ کریں اس کو، بعد میں سمجھائیں پیار سے، بھائی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن اگر بندہ کوئی پھر بھی یہ سمجھتا ہے کہ میری نماز میں وہ خشوع و خضوع برقرار نہیں رہتا، ساتھ کوئی بندہ ٹچ ہو رہا ہو تو اس کو سپیس دے، اس کو موقع دے، اس کو تربیت کا، اس کی اصلاح کا۔ آپ کا نمازی بھائی آیا آپ کی مسجد میں، آپ پہلے دن ہی اس کے اوپر چڑھ دوڑیں تو یہ بات مقبول نہیں۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔